آپ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے نا، تو خدا کا واسطہ ہے یہ دو کام ضرور کر لیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا، کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا۔ آتا ہے کہ ایک دفعہ اعتکاف چھوٹ گیا تو اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگاتار اعتکاف کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے، اعتکاف یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا، 20 دن کا اعتکاف کیا۔ پھر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جو لیلۃ القدر ہے یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ وہ طاق راتیں کون کون سی ہے؟ 21ویں کی رات ہے، ٹھیک ہے، اور 23ویں کی رات، 25ویں کی رات، 27ویں کی رات اور 29ویں کی رات ہے، ان راتوں میں ہے۔ دوستو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اعتکاف بیٹھتے۔ اعتکاف بیٹھنے والا شخص ایسے ہے جیسا کہ اللہ کے در کے سامنے چلا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کر رہا ہے کہ اللہ میری اس فریاد کو قبول کیجئے، میری بات مانیے، اب میں آپ کے در سے واپس نہیں جاؤں گا۔ اگر آپ اعتکاف نہیں بیٹھے کسی مجبوری کی وجہ سے، تو آپ لیلۃ القدر کے ثواب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کام ضرور کیجئے۔ دیکھیں لیلۃ القدر، شب قدر، یہ وہ رات ہے اگر کوئی شخص کو نصیب ہو جائے اس کو 83 سال 4 ماہ کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس کو اپنے الفاظ میں یوں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو میں، اگر آج کے دور میں کوئی پاکستان سے عمرے کے لیے سعودیہ جاتا ہے تو وہ 4 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں جایا کرتا تھا اس کو 2-3 دن میں لگ جایا کرتے تھے۔ تو آج کل کے دور کے اندر کا مثال ایسے ہے جیسے کہ شب قدر۔ اگر اللہ کا قرب نصیب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، تو پھر اس رات کو حاصل کیجیے آپ، ٹھیک ہے۔ یہ رات مل جائے گی تو آپ کو اس رات کی وجہ سے، تھوڑی سی عبادت کی وجہ سے 83 سال کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کبھی کو تو معاف فرمائے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے نمبر 1، رات کو آپ نے تراویح پڑھنی ہے۔ تراویح نہیں چھوڑ رہی آپ نے، نماز پڑھے، تراویح پڑھے۔ تراویح پڑھنے کے بعد تسبیح نماز پڑھ لیجیے، یہ تسبیح نماز کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھ لیجیے، آپ نفل نماز پڑھ لیجیے آپ، ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی نماز پڑھ لیجیے۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے قرآن پاک کی تلاوت کرے اور یہ تسبیحات کہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کو آپ بار بار پڑھیں، آپ اس کی کثرت کیجیے۔ نمبر 2، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کی کثرت کیجیے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیجیے، جہنم سے پناہ مانگیے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ سے جتنا ہو سکے اپنے ضروریات کو مانگیے، اللہ مجھے فلاں چیز چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہے مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی رزق کی تنگی دور کروانے والا، اور ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک کام تو رات کو کوشش تو یہ کریں ساری رات عبادت کریں۔ اگر ساری رات نہیں کر سکتے تو یہ ضرور کر لیجیے، تراویح پڑھنے کے بعد 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے، جتنا آسانی سے ہو سکے آپ کر لیجیے۔ اس کے بعد صبح تہجد کے وقت اٹھیے۔ سحری کے لیے ہم سب کو اٹھنا پڑتا ہے، ہم سب سحری کے وقت اٹھتے ہیں۔ آپ تہجد کے وقت اٹھ جائیے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے، تہجد کی 8 رکعت نماز نفل ادا کیجیے اور اس وقت خوب اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کیجیے۔ یقین مانے اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں، میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ آپ کو لیلۃ القدر ضرور نصیب ہو جائے گی۔ آپ جب بھی دعا مانگے، جو میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، آپ سے درخواست ہے مجھ گنہگار کے لیے ضرور دعا کیجیے گا، ہم سب کے لیے ضرور دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے بھائی کی دعا میں ضرور یاد رکھیں اور ان اعمال کو ضرور کیجیے، انشاءاللہ العزیز ضرور نصیب ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔